السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین، میرا نام پروفیسر حکیم و ہومیوپیتھک ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ ہم آپ کے ساتھ چینل قصر الحکمت کے ذریعے منسلک ہیں۔ پچھلے کافی عرصے سے ہم آپ کے ساتھ یہ معلوماتی لیکچرز شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصے سے کیونکہ اب ہمارے ہومیوپیتھس پر اور حکمہ حضرات کے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جدید علوم سے بے بہرا ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، اسپیشلی یہ سندھ ہیلتھ کیئر اور پنجاب ہیلتھ کیئر اس کے اوپر کافی زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم یہ جو سب سے ضروری، سب سے اہم مضمون ہے پیتھولوجی کا، ہم اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کریں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ کچھ عرصے سے ہم نے ایک آرگن، مین آرگن جس طرح ہارٹ ہے، لیور ہے، ان کے اوپر ہم نے اپنا کڈنیز ہیں، ہم نے ان کے اوپر الگ الگ لیکچرز کی ایک لسٹ بنا کر ان کو پبلش کی ہے۔ اب جو ہمارا جو لیکچر سیریز چل رہی ہے وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز پر یا دماغی امراض کے اوپر چل رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میلنکولی یا میلنکولیا، یعنی کہ دیوانگی یا جنون یا پاگل پن یا مینیا۔ ناظرین، یہ جو دماغی امراض ہیں یہ نارملی ہمارے پاس اب پیشنٹ نہیں آتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے اساتذہ کرام کے پاس پیشنٹس آتے ہوئے دیکھیں، اور ہمارے اساتذہ کرام نے ان کو ڈیل بھی کیا، ٹریٹ بھی کیا۔ لیکن اب کچھ ایک ایسی ہوا چل گئی کہ حکیم اور ہومیوپیتھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں، تو یہ مریض بھی ہمارے پاس نہیں آتے۔ لیکن اگر ہم اس کے اوپر اپنی مہارت کو ظاہر کریں تو یقیناً یہ مریض ہمارے پاس بھی آئیں گے۔ تو یہ جو دیوانگی یا جنون ہے، اس میں عقل میں بگاڑ یا فطور آ جاتا ہے، جس کو دیوانگی یا جنون کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر لوگوں کو جو مرض پیدا ہوتا ہے منشیات اور چرس وغیرہ کے استعمال سے ہوتا ہے۔ بہت زیادہ محنت، دماغی محنت، اس کے علاوہ کثرت مباشرت اور جلق کی بری عادات اور عاطشک اور صدمات اور حوادث حادثے کی جمع، یعنی کہ پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہوں، صدمات عصبی اور ملکی یا مذہبی خیالات کے متعلق سوچتے رہنا، نفسیاتی خواہشات کی زیادتی، نیز فاقہ کشی اور محتاجی کا مطلب ہے غربت، اور بعض امراض معدہ و جگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دماغی امراض کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں رحم کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس میں مریض کا سر گھومتا ہے، سر درد ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیوانگی جنون میں رات کو نیند نہیں آتی، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا جوش اور غصہ بڑھ جاتا ہے، راتیں بے خوابی میں کٹتی رہتی ہیں، مریض پریشان اور تنہائی پسند ہوتا ہے، اکثر اپنے آس پاس سے بے خبر رہتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، متلی اور قے ہوتی ہے۔ دل میں توہمات بہت زیادہ آتے ہیں، وسواس بہت آتے ہیں، بے تکی باتیں کرتا ہے، واہی تباہی اور فضول گفتگو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس میں اتنے زیادہ وہم اور وسواس آتے ہیں کہ کئی دفعہ ہاتھ دھونا شروع کرتا تو ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے، نہاتا ہے تو نہاتا ہی رہتا ہے۔ مرض دیوانگی میں مبتلا ہونے سے پہلے بہت ساری علامات اس میں آتی ہیں۔ سر گھومتا ہے، سر درد رہتا ہے، خیالات پریشان رہتے ہیں، طبیعت کام میں نہیں لگتی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ میں ذوف اور تھکان کا احساس ہوتا ہے، مریض بے چین اور اداس رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بدحواسی میں کٹتی ہے۔ پھر بعد میں وہ جو مرض بڑھتا ہے، مریض کا مزاج چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جوش اور غصہ بڑھ جاتا ہے، راتیں بے خوابی میں کٹتی ہیں، پریشان خوابوں سے چونک اٹھتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اکثر تن بدن سے بے خبر ہو جاتا ہے، خستہ حال رہتا ہے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ایک بات کی بار بار تکرار کرتا ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، کبھی جی متلاتا ہے اور ابکائیاں آتی ہیں، سر لگاتار چکراتا رہتا ہے اور متواتر درد سر کی شکایت رہتی ہے۔ کبھی جاگتے بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں خواب کی ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے جنات اور پریاں نظر آ رہی ہیں، اور مجھے صرف نظر نہیں آ رہی بلکہ وہ کہتا ہے میرا ان کے ساتھ انٹر ایکشن ہے۔ اس کے علاوہ منشیات ہے، مثلا چرس وغیرہ کا استعمال، بہت زیادہ شراب پینا، بہت زیادہ دماغی محنت، کثرت مباشرت، جلق کی بدعادت، عاطشک کا مادہ اور وضع حمل کی جو تکالیف ہیں وہ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض معدہ و جگر بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں میں ہلکا سا دماغی خلل ہو، نقص ہو، ان کی اولادوں میں یہ جنون کا مرض کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تشخیص کی بات کریں تو دماغ کا ایکس رے، خون کا ایکس رے، امتحان، سی ٹی اسکین،
ECG وغیرہ کروائی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس بیماری کی وجہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی سائیکیٹرسٹ سے یا جو سائیکو انالیسس کرنے والے سے بھی پیشنٹ کو ایک دفعہ فائنل کروا لیں، چیک کروا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری خود اپنی مہارت سائیکالوجی میں اتنی زیادہ ہے تو پھر ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مرض میں ایک سیکنڈ اوپینین کسی کا لینا چاہیں تو میرے خیال میں مریض کو آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر مریض آبجیکشن کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی مرضی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کی ادویات کے بارے میں بات کریں تو اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، یہ معلوماتی چینل ہے، اگر آپ اس کے اوپر نئے ہیں اور آپ کو یہ چینل پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ادویات کی طرف۔ تو ناظرین، اگر تو مسئلہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو، غصے کی زیادتی سے ہو، تو اس میں ایک بہت شاندار دوائی راولفیا سرپنٹینا ہو سکتی ہے۔ راولفیا سرپنٹینا میں بہت زیادہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، پاگل پن کے شدید دورے پڑتے ہیں کہ وہ دوسرے افراد کو قتل کرنے اور مارنے کے ارادے سے ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مریض جو شیلی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ سٹیفس ایگریا ایسے مریضوں کے لیے ہوتی ہے جو بہت زیادہ کثرت جلک کا شکار رہنے کے باعث پاگل پن میں مبتلا ہو جائیں، یعنی بنیادی طور پر شرمیلے اور شریف النفس قسم کے لوگ۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس میں بیلاڈونا بہت شاندار دوائی کے طور پر کام آ سکتی ہے، جبکہ غصہ، بے چینی، سر درد، پتلیاں پھیلی ہوئی اور نہایت ہی تیز مزاج کا آدمی ہو۔ اگر مریض کو یہ لگے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے برتر اور اعلیٰ ہے، یعنی کہ مغرور اور خود پسند قسم کا آدمی ہے، تو پلاٹینا اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو دولت مند اور فاضل اور یعنی بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ اور عورتوں میں ہے صحیح طور پر نہ آنا والی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں جنون کے ساتھ۔ نارملی یہ 30 سے لے کے 200 میں بہت زیادہ استعمال کروائی جاتی ہے اور رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت شاندار دوائی لیکسس ہے۔ خیالات ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف چلے جائیں، شکی، باتونی، اور اس کو شکلیں نظر آتی ہوں۔ وہی جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اس میں جنات اور پریوں سے وہ صرف شکلیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ کہتا ہے پریکٹیکلی میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں۔ اس کے علاوہ اسٹرامونیم ہے، مریض بہت ضدی ہوتا ہے، مارتا، کاٹتا، لڑتا، جھگڑتا ہے، سانپ دیکھتا ہے، کتے دیکھتا ہے، عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے، خوف زدہ بھی رہتا ہے اور حملہ بھی کرتا ہے، اور میٹ کے اندر خودکشی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض زندگی سے اتنا مایوس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں مر جاؤں، میں مار دوں یا مر جاؤں، بلکہ مارنے کی کیفیت کم ہوتی ہے اور خود مر جانے کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری کے باعث پاگل پن کے دورے پڑیں تو ایناکارڈیم بہت ہی شاندار دوائی ہو، لیکن ایناکارڈیم کا جو مریض ہے اس کے اندر یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ لازمی ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہوگا کہ مجھے چیزیں بار بار بھولتی ہیں۔ اگر چیزیں بھولنے کا مسئلہ اس کو نہ ہو تو عام طور پر ایناکارڈیم اس کی دوائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار دوائی ہے سیمیسیفیوگا۔ ناظرین، سیمیسیفیوگا کو چھوٹی طاقتوں میں استعمال کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو کم از کم 200 یا 1 میں استعمال کرا کر دیکھا، اس نے کام کیا۔ خاص طور پر وہ تمام عورتیں جن میں پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو عورتیں نارملی ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نیک، اور وہ ہوتی بھی نیک ہی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ جو ہمیں سمجھ آ رہے ہے، ہمیں جو ڈیوائن ہے یا قدرت ہمیں اشارے دے رہی ہے، تو یہ بات ان کے ذہن میں اتنی زیادہ بیٹھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا مجھے اشارہ مل رہا ہے، اور یا پھر ہر کسی سے یہ کہتی رہیں گی کہ جی بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کا اپنا ذاتی کو مفاد کوئی نہیں ہوتا۔ نارملی یہ بھی سٹیفس ایگریا کی طرح بہت شریف لوگ ہی ہوتے ہیں، تو یہ کسی کو ڈرا کر یا مینیپولیٹ کر کے کسی سے کوئی بینیفٹ تو لے نہیں رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی دماغی پراگندگی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر سر کی گدی میں یعنی سر کے پچھلے حصے میں چوٹ لگنے کے باعث پاگل پن پیدا ہو تو نیٹرمسل بہت ہی شاندار دوائی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ جو سر کی چوٹ کے سبب جو پاگل پن یا دیوانگی کے دورے ہوتے ہیں، اس میں مریض خپتی ہوتا ہے جو شیلی تقریر کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جی کہ ہمیں اس کے لیے کوئی کمپاؤنڈ چاہیے، تو اس میں اسٹرامونیم، راولفیا سرپنٹینا اور ہائیوسائمس بہت ہی شاندار کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔